بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے اندر یہ استعداد اور یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ کا کامل ولی بن سکتا ہے. حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی ولایت بادشاہ کو اس کے محل میں بھی ملتی ہے اور ایک غریب کو اس کے جھوپڑے میں بھی مل سکتی ہے. تو اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اللہ کے کامل ولی بن سکتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، یہ راستہ بہت آسان ہے. کہ جو ایک مرتبہ اس راستے پر چل لیتا ہے تو ابتدا میں مشقت ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی شیطان مایوس بھی کرتا ہے، لیکن یہ راستہ ایسا مجرب ہے کہ ابتدائی مجاہدوں کے مرحلے کو دور کر لینے کے بعد، ختم کر لینے کے بعد وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی کامل ولی بنا دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ طلب صادق ایک ایسا جوہر ہے اور ایسا مادہ ہے اور ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر یہ پائی جاتی ہے اس کے لیے ہر قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ طلب صادق میرے دوستو بزرگوں، یہی وہ ابتدائی چابی ہے جو معرفت کے خزانے کو کھولتی ہے، ولایت کے خزانے کو کھولتی ہے۔ وہ اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ طلب صادق سے ہوتی ہے۔ اور عجیب واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ جو آدمی سچی طلب لے کر اس راستے پر چلتا ہے ایسا بہت ممکن ہے کہ اس کو اپنے شیخ کی صحبت نصیب نہ ہو، اس کی معیت نصیب نہ ہو، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ لیکن اپنے طلب کی وجہ سے وہ ساری منزلیں پا لیتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اکثر اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑے شیخ کامل کا انتقال ہوا اور ان کے وارثین میں صرف ایک ہی اولاد تھی، ایک ہی لڑکا تھا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنایا کہ بیٹا میرے بعد جو ہے جس طرح میں اللہ کے عام طلبگار بندوں کو، پیاسے بندوں کو اللہ کا نام سکھاتا ہوں، تم بھی اب اس منصب پر میں تم کو فائز کرتا ہوں، تم بھی اللہ کے عام بندوں کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ان صاحبزادے کی کچھ تربیت نہیں ہوئی تھی، روحانیت سے کوئی ان کو واسطہ نہیں تھا، سلوک اور تصوف سے کبھی وہ گزرے بھی نہیں تھے۔ لیکن ایک ذمہ داری دے دی گئی تھی، اگرچہ ان کی زندگی غلط تھی، وہ بہت سی ایسی عادتوں، ایسے خصلتوں کے عادی تھے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جب شیخ کے انتقال کی، ان کے والد صاحب یعنی جو اصل شیخ تھے، جب ان کے انتقال کی خبر پھیلی اور یہ پتہ چلا کہ ان کے صاحبزادے جو ہے وہ ان کے جانشین اور ان کے وارث بنائے گئے ہیں، تو جنہوں نے اس راستے پہ قدم رکھا تھا ابھی ان کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے ہمارے شیخ نے اپنے صاحبزادے کو
جو ذمہ داری دی ہے کچھ سوچ سمجھ کر ہی دی ہوگی. ہم نے اپنے شیخ سے ارادت اور محبت کا جو تعلق رکھا، لیکن ہماری ابھی تک تکمیل نہیں ہوئی ہے، بہت سی کمیاں ابھی ہمارے اندر موجود ہے، تو کیوں نہیں ہم اپنے سلوک کی راہ کو ان کے صاحبزادے سے طے کروا لیں؟ یہ سوچ کر ایک دور دراز سے ایک دیہاتی، ایک غریب آدمی محبت اور عقیدت کے ساتھ سفر کر کے اپنے شیخ کے وہاں، یعنی اپنے شیخ کے صاحبزادے کے یہاں پہنچا. حسن اتفاق یہ رہا کہ جو نام ان کا تھا، جو سفر کر کے آئے تھے، وہی نام جو ہے اس صاحبزادے کے ایک خادم کا بھی وہی نام تھا. جس وقت یہ پہنچے ہیں، اس وقت شیخ نے اپنے اصل خادم کو کچھ سامان کی خریداری کے لیے بازار بھیجا تھا، اور جب یہ پہنچے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی، تو ان صاحبزادے کو تو یہ گمان تک بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی اور ہوں گے. وہ تو یوں سمجھے کہ جو ہے میرا خادم جو گیا ہے بازار سامان لانے کے لیے وہی آیا ہوگا. تو انہوں نے بغیر دروازے کھولے اندر سے ہی آواز دی کہ فلانے تم آ گئے. اب وہ شخص جو سفر کر کے آیا تھا اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اپنے آمد کی کوئی اطلاع بھی نہیں دی، میں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا، میں تو اتنے سفر کر کے اتنی دور سے آیا ہوں اور ابھی دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی ہے، تو ان کو میرا نام بھی کیسے معلوم ہو گیا اور میرے آنے کا مقصد بھی کیسے معلوم ہو گیا؟ ضرور جو ہے یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آدمی کو کسی کے عقیدت میں اندھا نہیں ہونا چاہیے، خوب جانچ پرکھ لینا چاہیے. اس لیے کہ یہ تو ایک زندگی کا سودا ہے نا. آدمی اپنی پوری جان کو، اپنے پورے مال کو، اپنی پورے خواہشات کو اور اپنے جذبات کو حوالے کرتا ہے. جیسے آپ فرمائیں گے ویسا میں کروں گا، جن چیزوں سے کرنے کا حکم آپ دیں گے اسی کو کروں گا، اور جن سے آپ منع کریں گے اس سے رک جاؤں گا. لیکن وہ عوام جو ہے وہ عقیدت میں اندھی ہوتی ہے. اب ان کے ذہن میں اپنے شیخ کا تقدس اور بڑھ گیا، صاحبزادے کا تقدس اور اس کی عظمت اور بڑھ گئی کہ واہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ابھی تو میں آیا ہوں، میں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا، انہوں نے ہمارا نام بھی جان لیا، ابھی دروازے بھی نہیں کھولا ہے انہوں نے، اور یہ ہمارے آنے کا مقصد بھی خوب ان کو معلوم ہے. اب انہوں نے شیخ کے صاحبزادے نے، جو خود اب شیخ بن چکے تھے، انہوں نے دروازہ کھولا. اب دروازہ کھولا تو ان کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ تو کوئی اور ہے. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے معلوم ہے تم کیوں آئے ہو. تم اللہ کا نام سیکھنے آئے ہو نا؟ کہا ہاں حضرت میں اللہ کا نام سیکھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا دیکھو نہ گھر کے
کہ جو آنگن ہے اس میں پھاوڑا اور کدال رکھا ہوا ہے، اور یہ پھاوڑا اور کدال لے کر ہمارے باغ میں چلے جاؤ، اور ایک نہر گزر رہی ہے، اس نہر کدال اور پھاوڑے سے زمین کو اندر ہم راستہ بنا کر اس نہر کے پانی کو ہمارے باغ تک پہنچاؤ، اور دیکھو جب تک ہم نہ بلائیں جب تک ہمارے پاس دوبارہ نہیں آنا۔ انہوں نے بڑی اپنی جان بخشی کہ اچھا ہوا میرا پول نہیں کھل گیا اور میری حقیقت اس کو معلوم نہیں ہو گئی، چلو اس طرح میں نے اس کو ٹال دیا۔ اب وہ عقیدت کا اندھا، محبت کا مارا، اس نے کدال اور پھاوڑا اٹھایا اور باغ میں چلا گیا، اور شیخ نے اتنی اجازت دے رکھی تھی کہ باغ میں جو کچھ کھانا چاہو باغ میں سے توڑ کر اپنا کھا لینا، اسی سے پیٹ بھر لینا، نہر کا پانی پی لینا۔ فرمایا بہت اچھا حضرت۔ وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس نے اس طرح 14 سال گزارے۔ کیوں بھائی کتنے سال؟ 14 سال۔ یہ معمولی بات نہیں، اس کو کہتے ہیں طلب صادق۔ آج سچ عرض کرتا ہوں میرے دوست بزرگوں، ہمارے اندر ادنا برابر بھی طلب نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ والا بننے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ وہ دیہاتی آدمی 14 سال تک بغیر شیخ کو دیکھے ہوئے، بغیر اس کے ملفوظات سنے ہوئے، بغیر اس کی زیارت کیے ہوئے، جو کام اس کو دے دیا گیا تھا اس کام میں لگا رہا، اور اس نے جو ہے 14 سال گزر گئے۔ اب دیکھیے اس طلب صادق پر اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی طلب کو ضائع نہیں فرماتے، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے اور کب دینا ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس پوری کائنات میں تقریباً 40 ابدال ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پوری کائنات میں 40 ابدال ہوتے ہیں، ان کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، ان کے الگ مشورے ہوتے ہیں، ان کا الگ اس جگہ اجتماع ہوتا ہے، اور ان میں سے ان کا ایک سردار بھی ہوتا ہے۔ تو ایک ابدالوں کی اس دنیا میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اور ہوتے وہ ہماری تمہاری طرح انسان ہی، سینگ نہیں لگی رہتی ہے ان کو، پر نہیں لگا رہتا ہے ان کو، وہ کچھ چمتکاری بابا نہیں ہوتے ہیں۔ دہلی کے جامع مسجد میں کے سامنے ایک پھل والا تھا۔ اب وہ پھل والا جو ہے پھل بیچتا تھا، تو کوئی جتنا پھل ہوتا تھا اتنا بھی لیتا تھا اور مزید ہاتھ مارتا تھا اس کے اوپر، اور بھی بھر کے لے جاتا تھا۔ وہ بیچارے کچھ نہیں بولتے، اور سب یہ محسوس کرتے تھے کہ آج کل جو ہے نظام بہت ڈھیلا ہے، بہت ڈھیلا نظام ہے۔ خیر کچھ دنوں کے بعد اس پھل والے کا انتقال ہو گیا، تو اس کی جگہ پر ایک دوسرا آیا، وہ بھی پھل بیچنے ہی کا کاروبار کر رہا تھا۔ اب پبلک چونکہ عادی ہو چکی تھی اپنے اسی رویے کی کہ پھل لیا، تھوڑا سا اٹھایا، کاٹنے
ایک زیادہ لے لیا، وہیں پر گاڑی پہ سے اٹھا کر جو ہے کھانے لگ گئے۔ اب ایک صاحب نے جب اٹھایا تو انہوں نے چابک نکالا، کہا خبردار، جتنا تمہارا تول بنتا ہے اتنا ہی لو اور باقی آگے بڑھو۔ بڑا تعجب ہوا ان کو کہ اب تک تو جو ہے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک آئے، دو آئے، تین آئے، چار آئے، سب نے محسوس کیا کہ بھائی بڑا سخت نظام ہے۔ ایک منچلا بھی آیا، اس نے کہا کیا بات ہے، اتنی سختی کیوں ہے؟ فرمایا مجھ سے پہلے جو تھے نا وہ بہت نرم مزاج تھے، تم لوگوں نے ان کی نرمی کا بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ اب میں بھیجا گیا ہوں، اب میں بہت سخت مزاج ہوں، اگر ہمارے مزاج کے مطابق نہیں رہو گے تو کوڑے مار کے ٹھیک کر دوں گا۔ تو پہلے والے ابدال کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اس کی جگہ پر یہ دوسرے کا بھیجا تھا، یہ مزاج میں بہت سخت ہے۔ تو پوری کائنات میں 40 ابدال ہر وقت رہتے ہیں، آج بھی یہ ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا، اب یہ 40 جمع ہوئے مشورے کے ساتھ، ان کے سردار بھی جمع ہوئے جو ان کے سب سے بڑے تھے۔ اب مشورہ ہونے لگا کہ بھئی اب اس کی جگہ پر کس کو بٹھایا جائے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں رائے آئی، تو اس سردار نے شیخ، جو ابدالوں کے جو سردار تھے، شیخ المشائخ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو فلاں باغ میں ایک دیہاتی جو ہے باغ سینچ رہا ہے، اس کو وہاں سے اٹھاؤ اور اس کو جو ہے اس کی جگہ پر بٹھاؤ۔ بہت اچھا۔ آنن فانن جو ہے وہ آدمی جو باغ سینچ رہا تھا، کڑال، اس کو کہا گیا کڑال پھینکو، پھاوڑا پھینکو، چلو ہمارے ساتھ۔ اور اس کو جا کے جو ہے ابدال کے صفوں میں کھڑا کر دیا اور وہ 40 کا عدد پورا ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مقام جو اس کو ملا تھا وہ اس طلب صادق کی بنیاد پر ملا تھا، جو اس نے اپنی زندگی میں 14 سال صرف محنت کر کے اور طلب کی وجہ سے اس نے گزار دیے، اس کا نقد نتیجہ دنیا میں یہ ملا کہ اللہ نے اس کو ابدال کے ایک مقام پر پہنچا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ راستہ بہت پر لطف ہے، ہاں بہت مزیدار ہے۔ ہاں ابتدا میں تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، خواہشات کے گلا گھونٹنا پڑتا ہے، اپنے آرزو اور تمناؤں کو کچلنا پڑتا ہے، اور جو کام سپرد کیا گیا ہے اس کام میں پوری ہوش اور حواس، اخلاص اور طلب صادق کے ساتھ لگے رہنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ تعالی جو ہے یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اس منزل سے اور اس مقام سے کیوں اتنے دور ہیں؟ کہ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں نے اس مقام کے حاصل کرنے کی ابھی تک ہمارے اندر جو ہے طلب ہی نہیں ہے۔ اور طلب صرف کافی نہیں ہے، طلب صادق، کہ آدمی لگا رہے۔ آپ سوچئے نا کہ 14 سال جس اللہ کے بندے نے گزارا ہو تو کیا اس کے اوپر مختلف حالات نہیں آئے ہوں گے؟ کبھی بھوکا بھی رہنا پڑا ہوگا، کبھی فاقہ بھی کرنا پڑا ہوگا، کبھی کس طرح کا مجاہدہ ہوگا، کبھی کس طرح کی آزمائشیں ہوں گی، لیکن طلب صادق کی وجہ سے
14 سال تک وہ اپنے کام میں لگا رہا، حالانکہ نہ شیخ کو دیکھ پا رہا ہے، نہ شیخ کی زیارت کر پا رہا ہے، نہ شیخ کے ملفوظات پڑھ رہا ہے اور سن رہا ہے، بس اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو اللہ نے اس طلب صادق کی بنیاد پر یہ مقام عطا فرما دیا۔ آج لوگ مشائخ کے پاس جاتے ہیں، ایک صاحب نے اپنے کسی شیخ سے کہا، سن رہے ہو نا، گردن نیچے مت رکھو۔ ایک صاحب نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت میں اتنے دنوں سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، کچھ نفع نہیں ہوا۔ حضرت خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ پھر اس نے پلٹ کر کہا کہ حضرت میں اتنے سالوں سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، مجھے کوئی نفع نہیں ملا۔ تو حضرت نے فرمایا، تم برتن بھر کر آئے تھے تو میں کہاں سے اس میں کچھ ڈالتا؟ خالی برتن لے آئے ہوتے تو میں کچھ دے دیتا، کچھ تم پا لیتے، کچھ تمہیں مل جاتا۔ تم تو پہلے سے ہی برتن بھر کے لے کر آئے ہو، تو کہاں اس میں کچھ ڈالوں گا؟ تب اس کے سمجھ میں آیا کہ جو ہے میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، جن خرابیوں کو لے کر میں آیا ہوں، اور میں نے کبھی ان کا علاج نہیں کروایا، ان کے اس برتن کو صاف نہیں کرایا، اس برتن کو جو ہے چمکدار نہیں بنایا، بلکہ وہ برتن اتنے دنوں سے اس گندگی کے ساتھ اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، اور وہ برتن بھرے ہونے کی وجہ سے اللہ کا نور اور اللہ کی معرفت جو ہے اس برتن پر نہیں آ رہی ہے۔ اور آدمی کو جب طلب صادق ہوتی ہے نا میرے دوست بزرگوں، تو یہ راستہ اتنی جلدی طے کرتا ہے کہ آدمی بانن فانن اللہ اس کو جو ہے وہ عروج عطا فرماتے ہیں، اور اللہ عبادت میں، مناجات میں، تلاوت میں، ذکر میں ایسی لذت دے دیتے ہیں کہ پھر وہ آدمی دنیا اور ما فیہا سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کی دعا کا ایک حصہ ہے کہ اللہ مجھے اپنا بنا دے، اپنے کے علاوہ سب سے بیگانہ کر دے، اپنے علاوہ سب سے بیگانہ کر دیجئے، مجھے آپ اپنا بنا لیجئے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، سوچو ترقی کرنی ہے یا زندگی یوں ہی گزار دینی ہے؟ اگر ترقی کرنی ہے اور روحانیت کے اور ولایت کے اس مقام کو حاصل کرنا ہے جس کی استعداد اللہ نے ہر ایمان والے کے اندر رکھی ہے، تو پھر اس کے لیے کمر کس لیجیے، اس کے لیے اپنے اندر طلب صادق پیدا کر لیجیے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کیسے انگلی پکڑ کر تھامتے ہیں اور کیسے منزل پر چلاتے ہیں اور کیسے منزل تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، چلنے نہیں آتا ہے، تو ماں باپ انگلی ہی تو پکڑتے ہیں نا، کچھ دنوں تک انگلی پکڑ کر چلانے کی مشق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے کو دور کھڑا کرتے ہیں اور خود دور ہو کر اب سو کہتے ہیں کہ بیٹا آ، بچہ پیر اٹھاتا ہے، ایک دوسرا اٹھاتا ہے، تیسرا اٹھاتا ہے اور گرنے لگتا ہے، تو ماں باپ گرنے دیتے ہیں؟ ماں باپ گرنے نہیں دیتے، بلکہ بچہ گرے اس سے پہلے اس کو دوڑ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک اس راستے میں اس بچے کی طرح چلنا بھی نہیں شروع کیا ہے۔ جس دن ہم اس راستے پر اس بچے کی طرح چلنا شروع کریں گے تو اللہ ہماری نگہبانی کرے گا، اور اللہ نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں گرنے نہیں دے گا۔ اللہ کی رحمت ہمیں اپنے آغوش میں لے لے گی، اور پھر اللہ اپنے ہی فضل سے اور اپنی ہی قدرت سے اور اپنی ہی طاقت سے اللہ جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔
اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو سوچو اپنے بارے میں کہ ہمیں جو ہے ہمارے اندر طلب صادق کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں ایک رسمی سے بیان سننے اور جمع ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ سننے سنانے کا مقصد صرف قصہ گوئی ہے؟ یہ سننے سنانے کا مقصد صرف جو ہے تاریخی واقعات ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی چیز جو ہے وہ پیدا ہو، اور اسی جوہر کو مزید اور چمکدار بنانے کے لیے، جیسے ہیرا ہوتا ہے، جس نے ہیرے کی ابتدائی شکل دیکھی ہوگی وہ اس پتھر سمجھ کر پھینک دے گا اس کو، لیکن وہ ہیرا جب کسی جوہری کے وہاں دکان پر پہنچنے سے پہلے جب کارخانے میں جاتا ہے اور اس کو کس طرح ڈیزائن کے ساتھ اس کو کاٹا جاتا ہے، ترچھا جاتا ہے، اور اس کو پھر وہی ہیرا جو ایک ابتدائی مرحلے میں پتھر تھا، وہی ہیرا جو ہے وہ بازار کا سب سے قیمتی پتھر بن جاتا ہے اور بادشاہ کے سر کا تاج بن جاتا ہے، یا بیگمات کے گلے کا ہار کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ ہم اپنی تراش خراش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے کو کسی کے سامنے بٹھا کر، کسی کے سامنے زالو تلمس طے کر کے ہم اپنی چھٹائی نہیں کرانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسا ہم چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرو، اور ایسوں کے حوالے کرو جس سے آپ کو انسیت بھی ہو اور جس سے آپ کو قربت بھی ہو، جس سے آپ بے تکلف کوئی بات کر سکتے ہو، اپنا دل کا حال بیان کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ جو اصل تربیت کرنے والے ہوتے ہیں وہ جو ہے کسی کے عیب کو سن کر اس سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ اس سے مزید محبت کرنے لگتے ہیں، اس کا اور خیال کرنے لگتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی واقعہ سنایا ہے کہ دو نوجوان آپس میں بیٹھے ہوئے یہ مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو کس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، یا اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جس نے گناہ کر کے توبہ کر لیا۔ اب دونوں کو سوال کا جواب مل نہیں رہا تھا، دونوں اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ تو ایک اللہ والے کا گزر ہوا تو انہوں نے سوچا چلو ان سے بڑے میاں سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو بڑے میاں کے پاس بڑے میاں قریب آئے تو کہا کہ حضرت ہم لوگ دونوں ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، ذرا آپ ہماری تربیت فرما دیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جس نے گناہ کر کے توبہ کر لیا۔ اب آپ ہی بتائیے کون اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ لے گئے جہاں پر جو ہے لوم چل رہی تھی۔ لوم جانتے ہیں نا آپ لوگ، جہاں چادر بنتی ہے، دریا بنتی ہے، آپ کا بھیونڈی تو پورا لوم سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں لے گئے، کہا دیکھو یہاں پر کھڑے رہو تھوڑی دیر۔ اب وہ لوم چلانے والا لوم چلا رہا ہے کہ اس کی نگاہ ایک دھاگے پر پڑتی ہے، وہ دھاگا چلتے چلتے ٹوٹ جاتا ہے تو اس نے لوم بند کر دیتا ہے، مشین بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس دھاگے کو جوڑتا ہے اور پھر چلانے لگتا ہے، لیکن اس کی نگاہ جو ہے اس جگہ پر زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس دھاگے پر جو نہیں ٹوٹا۔
جو دھاگا ٹوٹ کر دوبارہ جوڑ دیا گیا ہے اس پر اس کی توجہ، اس کی نگاہ زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ایک مرتبہ ٹوٹا ہے، ایسا نہ ہو کہیں واپس ٹوٹ جائے۔ تو ان شیخ نے اس لوم والے سے کہا کہ بھئی ایسا کیوں؟ یہ تو ٹوٹا ہوا دھاگا تھا، یہ تو سالم دھاگے ہیں، بالکل چلے آ رہے ہیں، بالکل رفتار ان کی تیز ہے، اور یہ ٹوٹ گیا، اس سے لوم بھی رکنا پڑا، مشین بھی بند کرنا پڑا، تمہیں گھاٹ مارنی پڑی، پھر تم نے چلایا اور تمہاری نگاہ اسی کے اوپر ہے۔ تو فرمایا ہاں، جو ٹوٹ کر دوبارہ جوڑا جاتا ہے اس پر ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ واپس نہ ٹوٹ جائے۔ پھر ان بزرگ نے ان دونوں بچوں سے کہا سمجھے بیٹا، اصل میں بات یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کے وہاں وہ زیادہ مقبول ہوتا ہے، اور اللہ کی نگاہ اس بندے پر زیادہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ تو یہ دلدل میں پھنس گیا ہے اور ایک مرتبہ تو گناہوں کے آگوش میں یہ گر گیا ہے، اب دوبارہ یہ نہ گرے، اس لیے اللہ اس کی نگہبانی اور اس کی ہمت افزائی کے لیے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس سے بھی آپ کو مناسبت ہو، انسیت ہو، قربت ہو، ان کو اپنا دوست بناؤ، اپنے دل کا حال بتاؤ، اور جو کچھ علاج بتایا جائے اس کا علاج کرا لو، ورنہ زندگی تو برف کی سلی کی طرح ہے، روزانہ گھٹ رہی ہے، روزانہ گھٹ رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ برف گھل جائے گا، اس کے بعد پھر کچھ ہاتھ میں نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ، ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری، اپنے فضل و کرم سے ہم کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ کے بارے میں ہم نے یوں سنا ہے کہ جو بندے گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے جب توبہ کرتے ہیں تو آپ ان کی توبہ کی فکر کر لیتے ہیں، دوبارہ گناہ میں نہ پڑ جائیں، دوبارہ معصیت کے دلدل میں نہ پھنس جائیں، آپ ان کی نگہبانی فرماتے ہیں۔ اے اللہ، ہم جتنے بھی یہاں جمع ہیں سب گنہگار بندے ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ملوث ہے۔ اے اللہ، بہت گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر بھی کیے ہیں، انجانے میں بھی کیے ہیں، چھوٹے بھی کیے ہیں، بڑے بھی کیے ہیں۔ اے اللہ، رات کے اندھیریوں میں بھی کیے ہیں اور دل کے اجالوں میں بھی کیے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے گناہ کیا ہے، اب آپ ہم سے ہمارے ساتھ جو ہے توبہ کا غسل ہمیں دے کر، اور اے اللہ ہمیں پاک صاف فرما دیجیے، اور اللہ پھر ہماری حفاظت فرمانے کا انتظام کر دیجیے، ہماری حفاظت کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ، شیطان سے بچا لیجیے، نفس سے بچا لیجیے، برے ماحول سے بچا لیجیے، برے دوستوں سے بچا لیجیے، اور اے اللہ اگرچہ ہماری رفتار بہت سست ہے لیکن اے اللہ آپ ہماری انگلی کو تھام لیجیے اور ہمیں اپنے سے قریب کر دیجیے، اور ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دیجیے، اپنا قرب عطا فرما دیجیے، اپنا تعلق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری انگلیوں کو تھام کر ہمیں چلا دیجیے۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہماری انگلی نہ تھامی تو اے اللہ دشمن ہماری انگلی تھام لے گا اور پھر وہ ہمیں ہلاک کر کے چھوڑے گا۔ اس لیے اے اللہ، ہم سبھی بندے اور بندیاں آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں شیطان اور نفس کے حوالے نہ فرمائیے، بلکہ اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ، اپنا بنا لیجئے
اور آپ ہمارے بن جائیے اور ہمیں دنیا سے بیگانہ کر دیجئے۔ اے اللہ دنیا سے بیگانہ کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی بہترین اور کامل تربیت فرما دیجئے۔ جو کمیاں ہمارے اندر ہے عافیت کے ساتھ ان کمیوں کو دور کرنے کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جس بندے کی صحبت میں رہ کر ہمارے لیے ہدایت چھپی ہوئی ہے، اے اللہ اس بندے کے تک ہمیں پہنچا دیجئے، ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں طلب صادق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خیر طلب کیا ہے ان سے اے اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرما اور پوری امت کو میں اس میں سے حصہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔